السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ عزیز طالبات، الحمدللہ ہم اس سے پہلے 4 اسباق پڑھ چکے ہیں۔ اب اس سبق میں ہم انہی الفاظ کی مدد سے کچھ نئے جملے بنانا سیکھیں گے جس میں کا، کی، کو آئے گا، یا ایسے جملوں کو مضاف اور مضاف الیہ کہتے ہیں۔ اس کا قاعدہ اب اس طرح سمجھیے، جس مرکب میں دونوں جزو اسم ہو اور پہلا دوسرے کی طرف منسوب ہو اسے مرکب اضافی کہتے ہیں۔ مرکب اضافی کہتے ہیں۔ مثلا کتاب زید، زید کی کتاب، جملے میں کی آ گیا، زید کی کتاب۔ مرکب اضافی کے پہلے جزو کو مضاف یعنی منسوب اور دوسرے کو مضاف الیہ۔ گرامر کی گہرائی میں ہم نہیں جائیں گے، بس اتنا یاد رکھیے کہ مضاف ہمیشہ مضاف الیہ سے پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور یعنی زیر والا ہوتا ہے۔ جیسے پچھلے سبق میں ہم نے حروف جار پڑھا تھا، فی، علی، من، الی وغیرہ، اور ہم نے پڑھا تھا کہ حروف جار کے بعد آنے والے حروف مجرور ہوتے ہیں، اور اس کی ہم نے مشق بھی کی ہوئی تھی۔ بالکل اسی طرح جیسے حروف جار کے بعد آنے والے حروف مجرور ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح ہمیشہ مضاف الیہ بھی مجرور ہی ہوتا ہے۔ ہمیشہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے۔ جیسے حروف جار کے بعد آنے والے تمام حروف مجرور ہوتے ہیں یا زیر والے پڑھے جاتے ہیں، اسی طرح سے مضاف الیہ بھی ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ ایک اور بات کہ مضاف پر نہ تو لام تعریف یعنی الف لام داخل ہوتا ہے اور نہ ہی تنوین آتی ہے۔ الدرس الخامس، 5واں سبق یا درس نمبر 5۔ سعید، اکتاب محمد ھذا یا یاسر، کیا یہ کتاب محمد کی ہے اے یاسر؟ یاسر، لا ھذا کتاب حامد، نہیں یہ کتاب حامد کی ہے۔ یاسر کیا بول رہے ہیں؟ لا ھذا کتاب حامد، ھذا کتاب حامد، کتابوں کی حرکت با پر پیش اور حامدین میں کسرہ زیر کے ساتھ، یعنی مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ کتاب حامد، حامد کی کتاب۔ سعید، این کتاب محمد، این کتاب محمد، محمد کی کتاب کہاں ہے؟ یاسر، هو علی المکتب هناک، هو علی المکتب هناک، وہ وہاں ٹیبل پر ہے۔ سعید، این دفتر عمار، این دفتر عمار، عمار کی نوٹ بک کہاں ہے؟ یاسر، هو علی مکتب المدرس، وہ استاد کے ٹیبل پر ہے۔ هو علی مکتب المدرس، وہ استاد کے ٹیبل پر ہے، استاد کی میز پر ہے۔ سعید، یہاں سعید، علی، یاسر میں سوال جواب ہو رہے ہیں۔ سعید، قلم من ھذا یا علی، اے علی یہ قلم کس کا ہے، یہ پین کس کی ہے؟ علی، ھذا قلم المدرس، ھذا قلم المدرس،
یہ استاد کی قلم ہے یا استاد کا پین ہے. سعید أين حقيبة المدرس؟ أين حقيبة المدرس؟ استاد کی بیگ کہاں ہے؟ علی هي تحت المكتب. هي تحت المكتب. وہ میز کے نیچے ہے. وہ میز کے نیچے ہے. تمارین. تمارین یہاں پر کچھ سوالات دیے گئے ہیں، ہمیں ان کے جواب دینا ہوگا. أين کتاب محمد؟ یہاں دیکھیے أين کتاب محمد. کتاب محمد محمد کی کتاب. أين کہاں. أين کتاب محمد محمد کی کتاب کہاں ہے. هو على المكتب. هو على المكتب وہ میز پر ہے. أين حقيبة المدرس؟ استاد کی بیگ کہاں ہے. هي تحت المكتب. هي تحت المكتب وہ میز کے نیچے ٹیبل کے نیچے ہے. أين دفتر عمار؟ أين دفتر عمار؟ عمار کی نوٹ بک کہاں ہے. أين دفتر عمار؟ هو على المكتب هناك. هو على المكتب هناك. اب یہاں پر دو الگ الگ الفاظ دیے گئے ہیں، ان کی مدد سے ہمیں جملے بنانا ہے. ان دو الفاظ کو ملا کر ایک جملہ ہمیں بنانا ہے. جیسے کتاب محمد ہے. کتاب کا مطلب کتاب ہے اور محمد کا مطلب محمد ہے. اب ان دونوں کی مدد سے ہمیں جملے بنانا ہے. تو کس طرح بنائیں گے؟ اوپر ہم نے پڑھا تھا قلم حامد کتاب محمد. حامد کا قلم، محمد کی کتاب، حقیبۃ المدرس استاد کی بیگ. بس اسی پیٹرن سے انہی جملوں کے وزن پر ہمیں اور جملے بنانا ہے. جیسے کتاب محمد پڑھے تھے، یہاں پر بھی کتاب محمد الگ الگ ہے. کتاب محمد کہیں گے تو کوئی جملہ سمجھ نہیں آئے گا. اگر کتاب محمد کہیں گے تو ایک جملہ بنے گا چھوٹا سا. کتاب محمد محمد کی کتاب. مکتب المدرس دیا گیا ہے، ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے مکتب المدرسی. اب یہ جملے کی شکل میں ہو گیا مکتب المدرسی. مکتب المدرس ہے. اب یہاں پر ہم مضاف مضاف الیہ بنائیں گے مکتب المدرسی استاد کا ٹیبل. قلم حامد ہے. قلم حامد ہے. اب اسے ہم قلم حامد پڑھیں گے. قلم حامد پڑھیں گے. مفتاح البیت ہے. مفتاح البیت ہے. مفتاح البیتی. مفتاح البیتی گھر کی چابی. بیت عباس. بیت عباس. بیت عباس عباس کا گھر. دکان التاجر. دکان التاجر. غرفۃ علی. غرفۃ علی علی کا کمرہ. بنت المہندس. بنت المہندس. دفتر سعید. دفتر سعید. اسم الولد. اسم الولد لڑکے کا نام. مندیل یاسر. مندیل یاسر یاسر کا رومال. کتاب اللہ. کتاب اللہ اللہ کی کتاب. خمیس عمار. خمیس عمار عمار کا شرٹ، عمار کا کرتا. بنت الطبیب. بنت الطبیب ڈاکٹر کی بیٹی. سریر خالد. سریر خالد خالد کی بیڈ.
خالد کا پلن. مفتاح السیارۃ، مفتاح السیارۃ کار کی چابی. اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات. باب المدرسۃ مدرسے کا دروازہ. حمار الرجل آدمی کا گدھا. بیت حامد حامد کا گھر. سیارۃ المدیر ہیڈ ماسٹر کی گاڑی. مندیل عمار عمار کی رومال. اسم الطالب طالب علم کا نام. بیت اللہ اللہ کا گھر. فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں. من بیت المدرس استاد کے گھر سے. علی مکتب المدیر ہیڈ ماسٹر کے ٹیبل پر. اقرأ پڑھو. أين بيت المدرس أين بيت المدرس استاد کا گھر کہاں ہے. هو بعید وہ دور ہے. القرآن کتاب اللہ القرآن کتاب اللہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. الکعبۃ بیت اللہ کعبہ اللہ کا گھر ہے. خرج المدرس من غرفۃ المدیر خرج المدرس من غرفۃ المدیر استاد ہیڈ ماسٹر کے کمرے سے نکلے. ھذا بیت حامد وذلك بیت خالد. ھذا بیت حامد وذلك بیت خالد. بیت حامد حامد کا گھر. ھذا بیت حامد یہ حامد کا گھر ہے. وذلك بیت خالد اور وہ خالد کا گھر ہے. ابن عمار طالب وابن یاسر تاجر. عمار کا بیٹا اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے، اور یاسر کا بیٹا تاجر ہے. بیت المدرس صغیر و بیت التاجر کبیر. استاد کا گھر چھوٹا ہے اور تاجر کا گھر بڑا ہے. ھذا مفتاح السیارۃ یہ کار کی چابی ہے، یہ گاڑی کی چابی ہے. این مفتاح البیت گھر کی چابی کہاں ہے. من انت یا ولد تم کون ہو اے لڑکے. انا ابن عباس میں عباس کا بیٹا ہوں. وابن من ہوا اور وہ کس کا بیٹا ہے. هو ابن خالد وہ خالد کا بیٹا ہے. ام الطالب غنی اسٹوڈنٹ کے چچا مالدار ہیں. سیارۃ عباس فی الشارع عباس کی گاڑی گلی میں ہے، راستے میں ہے. ابن من انت تم کس کے بیٹے ہو. انا ابن المدرس میں استاد کا بیٹا ہوں. این الکلب کتا کہاں ہے. ہوا تحت السیارۃ وہ گاڑی کے نیچے ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. این مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم این مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کہاں ہے. ہوا فی المدینۃ المنورہ وہ مدینہ منورہ میں ہے. بنت حامد فی المدرسۃ وبنت محمد فی الجامعۃ. بنت حامد فی المدرسۃ
حامد کی بیٹی اسکول میں ہے. وہ بنت محمد فی الجامعۃ. اور محمد کی بیٹی یونیورسٹی میں ہے. اسم المدرس سعید واسم المہندس خالد. استاد کا نام سعید ہے اور انجینئر کا نام خالد ہے. باب المسجد مفتوح وباب المدرسۃ مغلق. مسجد کا دروازہ کھلا ہے اور مدرسے کا دروازہ بند ہے. اب یہاں پر فل ان دا بلینکس والا معاملہ ہے. خالی ڈیشز دیے گئے ہیں اور اس میں مناسب الفاظ کو لگا کر پر کرنا ہے. جیسے البیت مغلق ہے، اس ڈیش میں ہمیں باب البیت مغلق. ہم یہاں پر کیا لکھیں گے؟ باب البیت مغلق لکھیں گے. گھر کا دروازہ بند ہے. این مفتاح السیارۃ. این ڈیش السیارۃ ہے. این مفتاح السیارۃ. گاڑی کی چابی کہاں ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے. ڈیش میں ہم لکھیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ڈیش الطبیب بعید. یہاں پر ہم بیت لکھیں گے. بیت الطبیب بعید. بیت الطبیب بعید. ڈاکٹر کا گھر دور ہے. القرآن کتاب. ڈیش دیا گیا ہے. القرآن کتاب اللہ. قرآن اللہ کی کتاب ہے. خدیجۃ ڈیش حامد. خدیجۃ بنت حامد. خدیجہ حامد کی بیٹی ہے. انا ابن المدرس. اسی طرح الطالب مکسور ہے. قلم الطالب مکسور. باب ڈیش مفتوح. باب البیت مفتوح. گھر کا دروازہ کھلا ہے. یا باب المسجد مفتوح یا باب المدرسۃ مفتوح. البیت، المدرسہ، المسجد کچھ بھی یہاں پر لکھیں گے. خرج المدرس من غرفۃ المدیر. خرج المدرس من ڈیش المدیر ہے. خرج المدرس من غرفۃ المدیر. استاد پرنسپل کے کمرے سے نکلے یا چلے گئے. جملے دیے گئے ہیں، ان کی ترکیب کو ہمیں درست طریقے سے پڑھنا اور لکھنا ہے. جیسے القلم الطالب ہے، یہاں پر ہم اس کو قلم الطالب پڑھیں گے. باب السیارۃ ہے، ہم پڑھیں گے ٹھیک سے باب السیارۃ صحیح ہے. بنت حامد ہے، بنت حامد صحیح ہے. اور رسول اللہ ہے، ہم صرف رسول اللہ لکھیں گے. اسم الولدی، اسم الولدی صحیح ہے، اسم الولدی. ابن المدرسی، ابن المدرسی. یہاں پر کچھ تصویریں دی گئی ہیں اور ایک مثال بھی دی گئی ہے. تصویر کتاب کی تصویر ہے، قلم، گھر، کرتا اور پلنگ ہے. اور کتاب سے پہلے یہاں پر مثال کے طور پر کتاب من ھذا دیا گیا ہے. اسی کے پیٹرن پر اور اسی کی وزن پر ہمیں اور جملے بنانا ہے. جیسے کتاب کو دیکھ کر ہم کہیں گے کتاب من ھذا، یہ کس کی کتاب ہے. اسی طرح قلم من ھذا، یہ کس کی قلم ہے. بیت من ھذا، یہ کس کا گھر ہے. قمیص من ھذا، یہ کس کا شرٹ ہے. سریر من ھذا، یہ کس کی بیڈ ہے. اسی طرح سارے جملوں کو پورا کریں گے. یہاں پر ایک اور چیز کی مشق کرائی گئی ہے. محمد خالد استاذ ولد دیا گیا ہے. ہمیں اس سے پہلے یا لگانا ہے. جیسے کسی کو مخاطب کرتے ہوئے ہم یا کہتے ہیں، اے لڑکے، اے لڑکی. ایک اور چیز کی یہاں پر مشق کرائی گئی ہے. محمد خالد استاذ ولد.
اب اس سے پہلے ہمیں یا لگانا ہے. یا لگانا پر تنوین کی جگہ ایک پیش پڑھیں گے. جیسے محمد ہے یا محمد. محمد سے پہلے خطاب کے لیے اگر ہم نے یا لگا دیا تو پھر پڑھیں گے یا محمد. خالد ہے، کسی کو مخاطب کرنا ہے تو ہم کہیں گے یا خالد. یا استاذ یا ولد. اقرأ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات. یا علی یا عباس یا شیخ یا رجل یا یاسر یا عمار یا دکتور. اسم الولد محمد واسم البنت زینب. اسم الولد محمد، لڑکے کا نام محمد ہے. واسم البنت زینب، اور لڑکی کا نام زینب ہے. اسم المدرس حامد. ما اسم المدیر؟ ابن محمد فی العراق وابن حامد فی الہند. محمد کا بیٹا عراق میں ہے اور حامد کا بیٹا ہندوستان میں. خرج ابن الطبیب من البیت. ڈاکٹر کا بیٹا گھر سے نکلا. ذهب ابن التاجر الى السوق. تاجر کا بیٹا بازار کی طرف گیا. اسم المہندس فیصل واسم الطبیب مسعود. انجینئر کا نام فیصل ہے اور ڈاکٹر کا نام مسعود ہے. ما اسم الرجل؟ آدمی کا نام کیا ہے؟ ابن من انت؟ تم کس کے بیٹے ہو؟ انا ابن الوزیر، میں وزیر کا بیٹا ہوں. الکلمات الجدیدہ. الرسول، الکعبۃ، الاسم، الابن. یہاں پر دیکھیے الاسم، الاسم نہیں کہیں گے کیونکہ یہ حمزۃ الوصل ہے. الاسم لام اور سین کو ملا کر پڑھیں گے. الاسم، الابن، العم، الخال، الحقیبۃ، السیارۃ، الشارع، مغلق، تحت، هناك. سیارۃ المدرس، سیارۃ مضاف ہے، المدرس مضاف الیہ. الدرس الخامس پورا ہو گیا. انشاءاللہ آگے ہم الدرس السادس پڑھیں گے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.